جو خان صاحب نے جج کو بھی کہا ہے کہ جی قانون یہ ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ روٹین میں وہ کیسز چلائیں گے، جو پہلے کیس ٹیک اپ ہوا ہوگا وہ پہلے چلائیں گے، جو بعد والا کیس ہے وہ بعد میں چلائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی، نواز شریف اور آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنسز فائل ہوئے تھے، جو قانون کی تبدیلی کے بعد اب آٹومیٹیکلی یہاں ایف آئی اے کے کورٹ میں چلنے چاہیے۔ تو جج صاحب سے سوال کیا کہ جو 10 سال پرانے کیسز ہیں ان کو تو آپ ٹیک اپ نہیں کر رہے، اور آپ نے میرے خلاف کیسز کو فاسٹ ٹریک پہ چڑھا دیا ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کیسز کو ڈیفینڈ کریں گے، لیکن آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ جو قانون کے مطابق گاڑیاں نہیں لے سکتے تھے، انہوں نے نہ صرف گاڑیاں لیں، قانون کو توڑا، اور اس میں نواز شریف کی BMW جو کہ بلٹ پروف گاڑی تھی 6 لاکھ میں اس نے لیے۔ وہ جرم جو ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے کیا ہے، آپ اس کے خلاف پوری ریاست بھی خاموش ہے، پوری پراسیکیوشن بھی خاموش ہے، پوری ایف آئی اے کی عدالتیں بھی خاموش ہیں، ایف آئی اے اور نیب بھی خاموش ہے۔ جج صاحب کو آج عمران خان صاحب نے یہ کہا، اور یہ ان کا قوم کے نام پیغام بھی ہے کہ یہ سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اور کچھ بھی یہ کس کیس میں نہیں ہے۔ اس کے آگے جاتے ہیں القادر ٹرسٹ، اس کے بارے میں تفصیل سے بعد میں بات کریں گے پرسوں کو انشاءاللہ، لیکن جس کیس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جس کیس میں سوائے اس بات کے کہ پاکستان کو 190 ملین پاؤنڈ ملے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ باہر سے پیسہ آیا، اس میں تو آپ نے ایک چیریٹیبل ایشو کو تو آپ نے ان کو ملزم بنا دیا، جبکہ آپ کو یاد ہے کہ زرداری صاحب کا بلاول ہاؤس لاہور میں 5 ارب روپے کا آج سے 13 سال پہلے بنا، اور اس کے بدلے میں زرداری کی سندھ گورنمنٹ نے وہاں ملک ریاض کو کراچی میں زمینیں دیں، جس کو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا۔ آج تک کوئی کیس نہیں ہے، اس وقت بھی کوئی کیس نہیں ہے۔ پھر یہ جو این سی اے کے ساتھ معاہدہ ہے، حسن نواز نے ملک ریاض کو 9 ارب روپے کی پراپرٹی لندن میں 18 ارب روپے میں بیچی۔ یہ ہے اصل ایشو، یعنی وہ 9 ارب کی رشوت لی، جس کو این سی اے نے کہا کہ یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے۔ اب اس 18 ارب میں سے اس کے اوپر تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا آج تک، نہ کوئی مقدمہ بنا، نہ اس کے اوپر ایکشن ہوا، نہ نیب بھی خاموش، ایف آئی اے بھی خاموش، ہمارے ریاستی ادارے بھی خاموش۔ اس کے ساتھ گندم سکینڈل ابھی آپ کے سامنے $1 بلین کی وہ فراڈ ہوا، اس کے بارے میں کوئی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی۔ لیکن جب ریاستی ادارے، جب ریاست ہی اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہو جائے کہ وہ اپنی ایک ریٹ قائم کرنے کے لیے اور جو آنیسٹ لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے گی، تو لوگوں کا مسٹرسٹ ہوگا، اس ذریعے سے پھر انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ اور اس سے آگے جو خان صاحب نے خود کہا کہ آج 2 بڑے معزز جج صاحبان، آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی کا جج اعجاز آصف صاحب، اس کو ایس ڈی بنا دیا کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہا تھا۔ اسی طرح سرگودا اور میاں والی کے کیسز جنہوں نے فیصلے کیے، اس جج کو محمد عباس کو بھی او ایس ڈی بنا دیا گیا، اور ان ججز کو نوازا جا رہا ہے جو ججز عمران خان کے خلاف فیصلے کرتے ہیں اور اپنے ضمیر کے خلاف فیصلے کرتے ہیں۔ وہ آپ ہمایوں دلاور کی صورت ہو، شاہ رخ ارجمند کی صورت ہو، یا کوئی بھی ایسے ججے ہوں یا ایسے پراسیکیوٹرز ہوں جن کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جائے اور ان کو ان کا مفاد دیا جائے۔ مزید خان صاحب نے کہا کہ اس حوالے سے انہوں نے 1 مہینہ پہلے 26 نومبر کو یہ قتل عام ہوتا ہے، اور آج تک ریاست پاکستان اس پہ خاموش ہے کہ مسنگ پرسن کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جو مسنگ پرسن آپ کہہ رہے ہیں انہیں ڈیٹیکٹ ہو گئے، ان کی تصویریں جاری کرو تاکہ یقین ہو ان کے گھر والوں کو اور ہمیں بھی ہو، اور جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو پروڈیوس کرو، اور جو شہداء ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں، ان ظالموں کے خلاف جنہوں نے اس وقت ان معصوم لوگوں کو شہید کیا سنائپرز کے ذریعے۔ اور پھر اس کے اوپر
جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پرزنرز کو آپ ریلیز کریں اور آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، تو آپ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کرتے 1 مہینہ گزرنے کے باوجود۔ اس لیے خان صاحب نے آج کا الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اگر کمیٹی بن گئی اور انہوں نے سنجیدہ مذاکرات اس موضوع پہ کیے تو یہ کال جو سول ڈس اوبیڈینس کی ہے وہ کال آف ہو جائے گی، ادروائز وہ انہوں نے جو اوورسیز ہیں ان سے وہ مطالبہ کر دیا ہے کہ اپنے وہ ریمیٹنس نہ بھیجیں۔ اور اسی حوالے سے خان صاحب نے جو فردر فرمایا ہے وہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ دیکھیں، انہوں نے 10 سال کی ڈکٹیٹرشپ کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان کے تمام ادارے تباہ و برباد کر دیے، ان کو بے توقیر کر دیا ہے۔ آپ کے ہاں پولیس نام کی کوئی چیز نہیں رہی جو انڈیپینڈنٹ امپارشل جرائم کے خلاف کوئی ایکشن لے، بلکہ ان کو سب کو، خواہ وہ دہشت گردی کی عدالتیں ہیں یا دہشت گردی کی جو پراسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ ہے یا ان کی پولیس ہے، ان کو صرف پی ٹی آئی کے خلاف لگا دیا گیا۔ تو اس طریقے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ IMF کے ایڈوائزر نے یہ کہا ہے، محمد سعید نے، کہ جناب جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو اس کے اوپر 42 بلین ڈالر کا لاس ہوا۔ تو پاکستان کو جس طرح ایک دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے، جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، تو کون یہاں انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ تو لہٰذا یہ جو اس سے پہلے ایک آس اور امید تھی کہ قاضی جو سہولت کاری کر رہا ہے اس کے جانے کے بعد یہاں انصاف کا نظام قائم ہوگا، یہاں سپریم کورٹ کی طرف لوگ آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے کہ جناب یہ انصاف دیں گے، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو بھی ختم کر دیا گیا، جس سے لوگوں کا ایک ٹرسٹ لیول ڈیفیسٹ ہو گیا ہے اور آگے ایک جو امید تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ وہ باہر کیوں ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہاں جو بھی ٹویٹ کرے گا ان کی بہاف پہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ آج کل ایک ہی طریقہ ہے، ڈالے بھیجو، بندوق کو اٹھاؤ، ان کے گھر کو توڑو، ان کے فیملی والوں کو اٹھاؤ اور تشدد کرو۔ انہوں نے کہا بالکل ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ باہر سے ہی ہینڈل ہوگا اور اس میں کوئی جو باتیں یہ کر رہے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ اور انہوں نے نام لے کر کہا کہ جو لوگ، بلکہ خاص طور پر فواد چودھری، جو اپنے آپ کو عمران خان کا نام استعمال کر کے یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں بڑا ان کے ساتھ ہمدرد ہوں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھگوڑے اس وقت چھوڑ گئے تھے ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور وہ اس وقت جس طرح کی باتیں خان صاحب کا نام یوز کر کے مس یوز کر رہے ہیں ان کے نام کو، ان سے لا تعلق ہی کرنے کا خان صاحب نے حکم دیا۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع، ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے۔ بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔